الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو بزرگو، انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے قرآن کریم میں۔ یہ بھی خاندان نبوت کے ایک چشم و چراغ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہم السلام عموماً آزمائش، امتحان اور تکالیف کے اندر رہے ہیں۔ یہ پنکھا بند کر دو چاہو۔ اللہ کے جتنے مقبول بندے ہوتے ہیں عموماً ان کی زندگیاں تکالیف میں گزری ہیں۔ انبیاء علیہم السلام میں سب سے زیادہ مقدس اور مبارک ہستی آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ نے خود فرمایا، جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے یا مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، اتنا کسی نبی کو مجھ سے پہلے نہیں ڈرایا گیا اور نہ تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوا کرتی تھی۔ اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ پھر جو ان سے زیادہ جتنے قریب ہوتے ہیں یا جن کی زندگیاں نبیوں سے جتنی قریب ہوتی ہیں، اسی اعتبار سے اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی ایک زمانے تک اللہ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا۔ جسم میں طاقت بھی تھی، جوانی بھی تھی، مال بھی اللہ نے بہت دیا، زمین جائیداد بھی اللہ نے خوب دی۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کی طرف سے سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ نہ زمین جائیداد رہی، نہ مال و دولت رہا، حتیٰ کہ بدن کی صحت بھی سلامت نہیں رہی، اور کسی سخت آزمائش اور بیماری اور تکلیف میں آپ مبتلا ہو گئے۔ وہ تکلیف کیا تھی، اس کو قرآن میں کہیں بیان نہیں کیا۔ بعض دوسری روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کوئی جسم کی بیماری تھی، لیکن اس کی وضاحت قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے کہ وہ کیا آزمائش تھی، کیا بیماری تھی، آپ کو کیا تکلیف تھی۔ بہرحال جو بھی تکلیف جسمانی آپ کو رہی ہو، حالات ایسے بن گئے کہ جتنے رشتہ دار تھے، قریبی لوگ تھے، وہ بھی دور چلے گئے اور سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے۔ وہ بہت خدمت گزار، وفا شعار عورت تھی۔ انہوں نے اس لیے ساتھ نہیں چھوڑا کہ میں نے خوشحالی کی زندگی
اپنے شوہر کے ساتھ گزاری ہے تو میں تنگ دستی میں اور تکلیف میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ سکتی، اور وہی خدمت کرتی رہیں۔ ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی سخت تکلیف کے باوجود کبھی بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کیا، کہیں بھی کوئی شکوہ شکایت قرآن کریم میں ایسا نہیں ملتا، کوئی آیت، حالانکہ تقریباً 4 صورتوں میں ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 3 صورتوں میں بہت مختصر ہے، اور سورہ صاد کے اندر تھوڑا سا تفصیلی ہے، لیکن کہیں کوئی شکوہ شکایت کی بات نہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھنا چاہیے، جب آدمی کے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری ہو، کوئی آزمائش ہو، کوئی اور پریشانی ہو، اس کی 2 نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ اگر گناہوں کی وجہ سے وہ تکلیف آئی ہے تو بطور سزا کے آئی ہے، اس لیے کہ آپ نے غلطی کی ہے۔ اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے۔ خود قرآن کریم میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اپنے بندوں کو دنیا کے اندر بھی چھوٹی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، نہ کہ بڑی تکلیف میں، بڑی تکلیف تو آخرت میں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس تکلیف کی وجہ سے وہ ہماری طرف رجوع کر لیں، ہماری طرف یو ٹرن لے لیں، غلط راستے پر چلے گئے، بھول سے، شیطان کے مکر و فریب سے، نفس کے دباؤ سے، کسی بھی شکل سے، ماحول کی خرابی سے، تو وہ مڑ کر واپس ہماری طرف آ جائیں، لعلہم یرجعون۔ تو دنیا میں بھی تکلیف آتی ہے اور آخرت کی تکلیف تو علیحدہ ہے۔ توبہ آدمی کر لیتا ہے تو معاف ہو جاتی ہے، آخرت کی تکلیف سے بچ جاتا ہے، ورنہ آخرت کی تکلیف اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تکلیف آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ کو اپنے بندوں کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں، اللہ کو اپنے خزانوں سے اپنے نیک بندوں کو نوازنا ہوتا ہے، کچھ دینا ہوتا ہے، اس لیے اپنے بندوں کو تکلیف میں اور آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ نوعیت ہوتی ہے۔ ہمیں سب کو یاد رکھنا چاہیے دنیا میں دونوں قسم کے حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ برے حالات کی بھی 2 قسم کی نوعیت ہوتی ہے، اور اچھے حالات کی بھی دونوں قسم کی نوعیت ہوتی ہے۔ آدمی کے اوپر تکلیف، مصیبت، بیماری جو آتی ہے، میں نے عرض کیا وہ بطور سزا کی بھی آتی ہے اور بطور آزمائش کی بھی آتی ہے۔ اور آزمائش میں مجاہدہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور آدمی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلیٰ مقام طے کر دیتے ہیں۔ یہ انعام ہوتا ہے اللہ کا۔ جیسے آپ سمجھیں دنیا کے اندر ایک تو آدمی کی بدنی وہ سزا ہوتی ہے جو اس کو کسی جرم کی وجہ سے دی جاتی ہے، مثلا اس کے کوڑے مارے جا رہے ہیں، اس کی پٹائی کی جا رہی ہے، اس نے چوری کر لی، شریعت کا حکم ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو، زنا کر لیا اس نے،
اس کے 100 کوڑے مارو اگر بے شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دو، سنسار کر دو، یہ شریعت کا قانون ہے۔ یہ سزا کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے۔ ایک تکلیف آتی ہے جس میں آدمی کے لیے راحت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا اللہ نہ کرے کسی آدمی کو ہارٹ کی تکلیف ہو گئی، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ صاحب آپ کا تو بائی پاس ہوگا، آپ کی تو ساری نسیں بند ہیں۔ تو علاج کرانے والا کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جلدی کریں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی 1 مہینے سے پہلے کی تاریخ نہیں ملے گی، تو باقاعدہ گھر پہ جا کر دکھا کر زیادہ پیسے دے کر کوشش کرتا ہے آدمی کہ میرا نمبر 1 مہینے بعد نہیں بلکہ دوسرے دن ہی آ جائے تو اچھا ہے۔ حالانکہ اس آپریشن کے اندر چھری سے اس کا سینہ کاٹا جائے گا، اس کا دل نکالا جائے گا، اس کا خون بہے گا، یہ گھنٹوں بے ہوش رہے گا، مہینوں تکلیف میں رہے گا، لیکن یہ ساری تکلیفیں اس لیے ہیں کہ اس کے اندر راحت چھپی ہوئی ہے، صحت چھپی ہوئی ہے۔ آدمی پیسے دے کر اور باقاعدہ اپنے جسم کو کٹوا رہا ہے۔ جیسے اس تکلیف میں راحت چھپی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں کی تکلیف میں ان کے درجات کا بلند ہونا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بطور سزا کی ہوتی ہے تکلیف، جس طرح دنیا میں مجرم کو سزا دی جاتی ہے، اللہ بھی گناہوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور وہ ان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ یہ سمجھیں کہ راحت اور آرام اور اطمینان اور آسانیاں اور نعمتیں جو ملتی ہیں دنیا میں، اس کی بھی 2 نوعیتیں ہوتی ہیں، بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ ایک نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ خوش ہو کر دیتا ہے۔ ایک نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ ناراض ہو کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن سے اللہ ناراض ہے، اللہ ان کو زیادہ بڑی نعمتیں دیتا ہے، اور جن سے اللہ خوش ہے، اللہ ان کو دنیا کے اعتبار سے نعمتیں کم دیتا ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر ایمان والوں کے ایمان سے ڈگمگا جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں جو میرے نافرمان ہیں، جو مجھے مانتے ہی نہیں ہیں، یا میرے ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہیں، یا میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے حکموں کو توڑتے ہیں، میں دنیا ان کو اتنی دیتا، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، کہ میں ان کو اتنی نعمتیں دیتا کہ ان کے کھڑکی دروازے تک سونے چاندی کے بنا دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ اپنے نیک بندوں کو اللہ نعمتیں کم دیتے ہیں اور نافرمانوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ اس کی مثال تو یہ ہے کہ آپ نے گھر میں پرندہ پالا، کوئی طوطا پالا، کوئی چڑیا پالی، لوگ پالتے ہیں شوق۔ پرندوں کو آپ دانہ ڈالتے ہیں، چنے کی دال بھگو دی، اور وہ بھیگی ہوئی دال آپ صبح صبح پنجرے کے اندر اپنے طوطے کو کھلا رہے ہیں۔ بہت معمولی درجے کا جوار باجرہ آپ لا کر پرندوں کو ان کے پنجرے کے اندر ڈال رہے ہیں۔ کیا حیثیت ہے اس کی؟ کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہوتی اس دانے پانی کی، چھوٹی سی پیالی کے اندر آپ نے پانی رکھ دیا، لیکن یہ سب کچھ آپ خوش ہو کر کر رہے ہیں۔ آپ کا دل بہلتا ہے ان پرندوں سے، ان پرندوں کی حفاظت آپ کے ذمے ہیں، آپ ان کو کھانا پینا دے رہے ہیں۔ یہ ایک مثال دی ہے۔ اس کے برخلاف آپ کے گھر میں چوہے ہو گئے، آپ کی کتابیں کاٹ دیں، آپ کے کپڑے کاٹ دیے، آپ کی چادریں کاٹ دیں، بہت سارا نقصان کر دیا آپ کا۔
آپ چوہے دان لے کر آئے اور اس چوہے دان کے اندر آپ نے گھی، اصلی گھی کی روٹی لگائی. آپ جانتے ہیں آپ نے اصلی گھی کی روٹی جو چوہے دان میں لگائی ہے وہ کس لیے لگائی ہے؟ یہ کوئی آپ کا خصوصی مہمان ہے؟ آپ کا کوئی چیف گیسٹ ہے یہ جو آپ طوطے کو تو بھیگی ہوئی دال کھلا رہے ہیں چنے کی اور چوہے صاحب کو آپ دیسی گھی کی روٹی کھلا رہے ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ چوہے کو گھی کی روٹی خوش ہو کر نہیں کھلائی جا رہی، بلکہ چوہے کو گھی کی روٹی پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے کی جا رہی ہے. یہ میں نے اس لیے وضاحت کی ہے کہ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھ رہا ہوں، میں تو تراویح بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو کسی کو ستاتا بھی نہیں ہوں، پھر بھی میں تو بڑی پریشانی میں ہوں. وہ دیکھو سامنے والے کو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، وہ تو بڑا خوشحال ہے، اس کا تو کاروبار بہت چل رہا ہے، اس کی یہاں تو بڑی ریل پیل ہو رہی ہے، اس کے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں تھی ایک زمانے میں، اب تو وہ بہترین کار لے آیا. یہ آدمی کے دماغ میں آتی رہتی ہیں سب چیزیں. کبھی اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. نافرمان کو بڑھیا نعمتیں گرفتار کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، اس کو سزا دینے کے لیے دی جاتی ہیں، اور فرما بردار کو چاہے روکی سوکھی ملے لیکن اللہ خوش ہو کر دیتا ہے. بس اس کی مثال میں نے آپ کو بھی دی. جیسے پرندے کو آپ دو دانہ پانی دے رہے ہیں وہ خوش ہو کر دے رہے ہیں، اور چوہے کے پنجرے میں جو گھی کی روٹی لگا رہے ہیں وہ ناراض ہو کر کے. خود قرآن کریم میں فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون. جب لوگوں نے ہماری نافرمانی شروع کر دی، ہمیں بھلا دیا، ہمارے قرآن کو بھلا دیا، ہمارے احکامات کو بھلا دیا، ہماری باتوں کو بھلا دیا اور بس زندگی میں مست ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے تو ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. لو سب، تمہیں دنیا چاہیے لو، جتنی لینا چاہتے ہو لو. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی دنیا کی نعمتوں میں اترانے لگے تو فرمایا اخذناہم بغتۃ، بس ہم نے ایسی اچانک ان کی پکڑ کری کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ ہوا کیا. رات تک تو یہ سب کچھ ہمارا تھا اور اب یہ سب کچھ پرایا کیسے ہو گیا، یہ تو ہمارا ہی نہیں رہا تھا، ہم تو خود اپنے نہیں رہے، یہ ہوا کیا. ایسے سینکڑوں واقعات قرآن کریم میں بھی اللہ نے بیان کیے ہیں اور تاریخ میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں جو کل تک بڑے آرام میں تھے، جو تخت پر تھے وہ تختے پر آ گئے. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو اللہ چھپر پھاڑ کر دینا جانتا ہے وہ اللہ تھپڑ مار کر لینا بھی جانتا ہے. وہ آن فان میں کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو عرض میں نے کیا کہ تکلیفوں کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں پر تکلیف آتی ہے ان کو نوازنے کے لیے، اللہ اپنے خزانے سے کچھ دینے کے لیے دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکلیف آئے تو گھبراؤ مت، کوئی تکلیف آئے تو گھبراؤ مت، اور اگر کوئی نعمت مل جائے تو اتراؤ مت. دونوں چیزوں کی ہدایت ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ نہیں کہ بیماری آئی تو نماز بھی چھوٹ گئی، آدمی نے اللہ کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا، بلکہ اللہ سے اچھی امید. ایک صحابی کے پاس اللہ کے نبی تشریف لے گئے، بیمار تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا آپ تسلی دیتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبراؤ مت، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گی. آپ تسلی کی بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہنے لگے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری میری جان لے کر رہے گی. انہوں نے جب یہ نا امیدی کے جملے کہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ سے نا امید ہو گئے، اللہ نے بھی انہی کے جملوں کے مطابق ان کے لیے فیصلہ کر دیا، اور اس کے بعد اسی بیماری میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے.
بہرحال ایوب علیہ السلام بڑی سخت بیماری میں رہے، بیوی خدمت کرتی رہی. ایک مرتبہ خدمت کرتے کرتے کوئی جملہ ایسا جو معمولی سا اللہ کے یقین کے خلاف تھا زبان سے نکل گیا، تو ذرا ناراضگی کے اندر تکلیف میں اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تم نے نا امیدی کا جملہ کیسے کہہ دیا؟ اگر مجھے صحت یابی ہو گئی تو میں تمہارے 100 کوڑے ماروں گا سزا کے طور پر کہ تم نے ایسی بات کیسے کہہ دی. ہمیشہ اللہ کے ساتھ امید کی بات کرنی چاہیے، تم نے نا امیدی کی بات کیسے کر دی؟ خیر ایک بات تھی، قسم کھا گئے کہ قسم کھا کر کہہ دی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا، لیکن بیوی بڑی خدمت گزار تھی. جب آزمائش اللہ کی طرف سے پوری ہو گئی اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کہنے لگے ایوب علیہ السلام سے کہ آپ کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے گناہوں کی سزا میں اللہ نے یہ تکلیف دی ہے. بس اتنا سننا تھا کہ پھر اللہ کی طرف رجوع ہو گئے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اب تو لوگ تانے دینے لگ گئے اور یہ شیطان کی طرف سے میری جسم میں تکلیف آئی ہے، آپ مجھے صحت دے دیں. روایتوں میں آتا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کو ہاتھ پکڑ کر استنجے کے لیے لے کر جاتی تھی آڑ میں. وہ آڑ میں ان کو چھوڑ دیا، وہ فراغت کے اندر بیٹھ گئے. وہیں اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ اپنے پیر ارکز برجلی کا ھذا مغتسل بارد و شراب، جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو اپنی ایڑی کو مارو، یہاں سے ایک چشمہ نکلے گا پانی کا جس کو تمہیں پینا بھی ہے اور اس سے غسل بھی کرنا ہے. جب پی لو گے تو اندر کی ساری بیماریاں ختم، اور غسل کر لو گے تو باہر کی ساری بیماریاں ختم. چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور جب باہر نکل کر آئے تو بیوی پہچاننی بھی مشکل ہو گئی کہ میں نے تو ایک آدمی کو آتا ہوا دیکھ کر کہنے لگی کہ یہاں میرے شوہر ایوب علیہ السلام گئے تھے، آپ نے ان کو دیکھا ہے، بہت دیر ہو گئی نکل کر نہیں آئے. کہنے لگے کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہ بھی میں نے تو نہیں پہچانا. کہنے لگے میں ہی تو ایوب ہوں اور اللہ نے مجھے صحت یابی سے نواز دی. اور پھر روایتوں میں آتا ہے اللہ نے واپس ان کو وہ ساری نعمتیں دوبارہ دے دی. جب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اور اپنے اس آزمائش کے اندر صبر کرتا ہے. اس لیے صبر ایوبی مشہور ہے. کوئی زیادہ تکلیف میں جب صبر کرتا ہے لوگ کہتے ہیں ان کا صبر تو ایوب علیہ السلام جیسا صبر ہے. کبھی کوئی شکوہ شکایت اس بیماری میں اللہ سے نہیں کیا. اللہ نے صحت یابی دے دی، مال و دولت بھی دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی بعد میں دوبارہ عطا فرما دی. لیکن بیوی جو خدمت گزار تھی تکلیف میں قسم کھا بیٹھے تھے کہ 100 کوڑے ماروں گا، وہ اس کا کیا ہوگا. سوچنے لگے خدمت کرتے کرتے بیچاری بہت زیادہ کمزور بھی ہو گئی ہے، اور 100 کوڑے میں نے بیوی کے مارے تو اس کی تو بیچاری کی جان ہی نکل جائے گی. تو اللہ نے اس کی ترکیب یہ بتائی کہ اپنی قسم اس طرح پوری کرو، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. 100 تنکے جمع کرو اور 100 تنکے جمع کر کے اس کی ایک جھاڑو بناؤ، اور ایک جھاڑو بنا کر ایک دفعہ ان کے جھاڑو مار دو پیچھے سے، تو گویا یہ 100 ڈنڈے ہو جائیں گے اور 100 کوڑے ہو جائیں گے اور تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. اللہ میاں نے بھی اس کا حل بتا دیا. اور پھر یہ فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس عورت کو تکلیفوں میں صبر کرنے والا پایا ہے. یہ سب نبیوں کے واقعات ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، ان کے گھر والوں کے واقعات ہیں، جس سے اللہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کوئی تکلیف آئے تو صبر کرو، گھبراؤ مت، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو مت چھوڑ دو، شکوے شکایت میں مت لگ جاؤ، بلکہ رضا بالقضاء، جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے میں اس تقدیر پر راضی ہوں. اتنی ناراضگی کا جملہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی میں، من لم یرضا علی قضائی فلیلتمس ربا غیری، جو میری لکھی ہوئی تقدیر پر راضی نہ ہو اس کو چاہیے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا بنا لے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان کا جز ہے
کہ جو کچھ اچھا برا لکھا ہوا ہے ہماری تقدیر میں وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. جو اللہ تکلیف دینا جانتا ہے وہ اللہ راحت دینا بھی جانتا ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، دو دفعہ ایک ہی صورت کے اندر، چھوٹی صورت میں فرمایا. پتہ یہ چلا کہ راحت کے بعد تکلیف آتی ہے تو اللہ اس تکلیف کو دور کر کے پھر آسانی لے آتے ہیں. دو راحتوں کے بیچ میں اللہ تکلیف لاتے ہیں. شروع میں راحت آتی ہے، پھر اللہ کچھ تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اللہ تکلیف کو دور کر کے واپس آسانی پیدا کر دیتے. جس طرح ایوب علیہ السلام پہلے راحت میں تھے، پھر تکلیف آ گئی، اللہ نے تکلیف دور کر دی، پھر آسانیاں پیدا کر دی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.